یہ کہانی ہے دو میاں بیوی کی۔ رحمان کی بیوی اس سے بہت ہی زیادہ چڑھا کرتی تھی اور بہت ہی زیادہ نک چڑھی بھی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے شوہر سے چڑھا کرتی تھی۔ کئی دن ان میں بہت زیادہ فاقہ ہوا کرتا تھا، یعنی وہ کئی دن بھوکے رہا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے رحمان کی بیوی اس سے بہت ناراض رہتی تھی اور اس کو بہت سنو، گھر میں راشن بالکل بھی نہیں ہے۔ پتہ نہیں میرے ماں باپ نے کیا سوچ کر تم سے شادی کروائی تھی، نہیں تو میں نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے غریب سے شادی نہیں کرنی، لیکن پھر بھی کرا دی۔ دیکھو بیگم، میں تمہاری ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنے دل سے کوشش کروں گا کہ مجھے کہیں سے نوکری مل جائے، لیکن میں بہت ہی زیادہ مجبور ہوں۔ کیا کروں اب میں؟ کچھ دن بعد ان کے گیٹ پر ایک فقیر آتا ہے اور بھائی کچھ کھانے کو ہے کیا؟ مجھے بہت ہی زیادہ بھوک لگی ہے۔ 4 دن سے میں نے کچھ بھی نہیں کھایا ہے۔ میرے بیوی بچے بہت ہی زیادہ بھوکے ہیں اور بھوک کے مارے ہم سب نڈھال ہو چکے ہیں۔ سوچا کہ تم سے میں کچھ مانگ لوں۔ ہاں بھائی، تم نے ایسی یہ کیا بات کر دی ہے؟ تم میرے گھر آئے ہو اور ہمارے گھر جو بھی مہمان آتا ہے ہم اس کی بہت ہی زیادہ عزت کرتے ہیں۔ تم فکر نہیں کرو، میں گھر میں دیکھتا ہوں کہ کچھ کھانے کو ہے، کیونکہ تم نے اللہ کے نام پر مجھ سے کھانا مانگا ہے اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں تمہیں اللہ کے نام پر کھانا نہ دوں، کیونکہ وہ بہت بڑی ذات ہے اور جب بھی اس کا نام میرے سامنے آتا ہے میں کسی کو بھوکا نہیں۔ کیا ڈھونڈ رہے ہو یہاں پر؟ یہاں پہ کچھ بھی کھانے کو نہیں رکھا ہے، اور ہاں میں بھی بھوکی ہوں، تمہیں بھی بھوکا رہنا پڑے گا۔ بتا دو نا، کچھ کھانے کو ہے کیا؟ باہر ایک فقیر آیا ہے اور اللہ کے نام پر کھانا مانگ رہا ہے۔ ویسے مجھے بھوک لگی تھی تو میں نے تمہاری روٹی کھا لی ہے، اور آگے سے مجھے کچھ بولنا نہیں، کیونکہ میں بہت زیادہ بھوکی تھی، اس لیے میں نے تمہاری بھی روٹی کھا لی ہے۔ اور خود کو بھوک لگے تو اپنا انتظام کہیں اور جا کر ہی کرنا۔ کیا؟ اب میں کیا کھاؤں گا؟ تم نے تو میری بھی روٹی کھا لی ہے۔ اس بیچارے کو کھلانے کے نہ میرے پاس پیسے ہیں اور نہ اب ایک روٹی بھی۔ کاش کہ میں اسے اپنی روٹی دے سکتا، تم میرا ہی تو خیال کر لیتی، میں بھی تو تمہاری طرح بھوکا۔ چپ چاپ اس غریب کو جا کر بولو کہ یہاں سے چلا جائے، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا، کیونکہ گھر میں تو اب کچھ بھی نہیں بچا ہوا ہے نا تمہارے لیے، اور میرا تو پیٹ بھر گیا ہے۔ تو مجھے پتہ نہیں اتنی زیادہ کیوں نیند آ رہی ہے، تو تم اپنا یہ کام کرو کہ اس غریب کو جا کر بولو کہ یہاں سے چلا جائے، کیونکہ ہمارے گھر تو کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، تو یہاں سے اس کا کوئی آسرا نہیں۔ اب میں کیا کروں گا؟ اس کو کون سی روٹی دوں گا؟ پھر وہ اس غریب کے پاس جاتا ہے اور بہت ہی زیادہ اداس ہوتا ہے اور اس سے کہتا بھائی مجھے معاف کر دو، تم نے اللہ کے نام پر مجھ سے کھانا مانگا تھا، لیکن میں تمہیں دے نہیں سکا، کیونکہ گھر میں کھانا ختم ہو چکا ہے اور میری بیوی نے کھا لیا ہے۔ کوئی بات نہیں بھائی، تم بہت اچھے دل کے ہو۔ تم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی اور مجھے اللہ کے نام پر کھانا دینے کی کوشش بھی کی، لیکن میری ایک بات تم یاد رکھنا، گھر میں برکت تبھی ہوتی ہے جب تمہارے پاس اچھی بیوی موجود ہو۔ اس کو یہ بات بالکل بھی سمجھ نہیں، بیوی کے پاس جانے لگتا ہے اور اس سے کہتا ہے تم یہاں سے چلی جاؤ، مجھے تمہاری اب کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم کہتی تھی نا کہ تم میرے ساتھ بالکل بھی خوش نہیں ہو اور تمہارے ماں باپ نے مجبوراً مجھ سے شادی کرائی، لیکن آج میں تمہیں آزاد کرتا ہوں اور تم یہاں سے چلی جاؤ۔ پھر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اب رحمان دوسری شادی کر لیتا ہے اور اس کی دوسری بیوی بہت ہی زیادہ اچھے دل کی اور نرم مزاج ہوتی ہے، اور یہ دونوں اسی وجہ سے خوش رہنے لگتے ہیں۔